میں جو بات کرنے والا ہوں وہ ہے آم یعنی مینگو۔ ابھی جو سیزن جو چل رہا ہے، ابھی جو وقت جو چل رہا ہے، یہ مینگو کا چل رہا ہے، یعنی آم کا سیزن چل رہا ہے۔ اب اس میں پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ مریض یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں آم کھانے کے بعد میں گرمی ہو گئی ہے اور ہمارے جسم پر پھنسیاں نکل رہے ہیں۔ ناظرین، وہ سچ بول رہے ہیں اور وہ جو شکایت کر رہے ہیں واقعی میں سچ ہے۔ کیونکہ جو آم کو جو پکایا جاتا ہے، آم کو جو ایک پروسیس کیا جاتا ہے وہ ہے کاربن۔ کاربن کو ہندی میں اگر ہم سمجھیں گے تو اس کو بولتے ہیں بارود، یعنی جس سے آموں کو پکایا جاتا ہے، آموں کو پروسیس کیا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی پک سکیں اور جلدی مارکیٹ میں آ سکیں۔ تو ناظرین، اگر ہم بارود کے آموں کو یعنی بارود سے کاربن سے پکے ہوئے آموں کو ہم استعمال کریں گے تو واقعتاً ہمارے جسم کے اوپر پیلے قسم کے پھنسیاں ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہے یہ سوزشی زہر یعنی سوجا کی زہر کو جو ہے بڑھا دیتی ہے، یعنی غدی سسٹم جو ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، اور جب غدی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تو جسم پر پیلے قسم کے پھنسیاں ظاہر ہوتی ہیں، نکلتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو جب بھی آپ آم کھائیں گے، ناظرین جب بھی آپ آم کھائیں یا آپ کا دل بولے آم کھانے کے لیے، تو جب بھی آپ مارکیٹ سے آم لائیں تو اصل تو دیکھ کر آم لائیں کہ وہ کاربن کے پکے ہوئے نہ ہوں۔ پھر بھی مجبوری ہے، بغیر کاربن کے ملیں گے کہاں؟ تو آپ جو ہے آموں کو لانے کے بعد میں ان کو مٹی کے برتن میں رکھیں، یعنی 2 سے 3 گھنٹے کے لیے آپ ان کو مٹی کے برتن میں رکھیں۔ یہ زمین میں آپ نے کنڈے دیکھے ہوں گے، وہ کنڈوں کے اندر آپ ان کو رکھیں۔ اگر مٹی کا برتن یا کنڈے نہ ملیں آپ کو تو کسی بھی برتن میں رکھ دیں، چاہے وہ اسٹیل کا ہو، چاہے سلور کا ہو، چاہے پلاسٹک کا۔ بہت زیادہ جو فائدہ آپ کو ہونے والا ہے وہ ہے مٹی کے برتن میں رکھنا یا اسٹیل کے برتن میں رکھنا یا پھر کنڈے میں رکھنا۔ یہ تینوں میں آپ رکھتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ آپ کوئی بھی برتن کا استعمال کر لیں اور پانی دھوپ کا تپا ہوا نہ ہو، ٹھنڈا پانی کا آپ کو استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، یہ بات تو ہو گئی عام آدمیوں کے لیے، یعنی کوئی بھی اگر آم کھاتے ہیں اور ان کو کچھ پریشانی ہوتی ہے تو وہ یہ طریقہ استعمال کریں۔ ناظرین، ہمارے دیش میں خاص طور سے حیدرآباد میں تقریباً شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، اور شوگر پیشنٹ کا بھی تو دل ہوتا ہے کہ وہ آم کا مزہ لیں، آم کے موسم کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ آم کھائیں اور آم سے جو اپنا دل کا جو سکون ہے وہ بڑھائیں۔ بہرحال ان کا بھی دل ہے، ان کا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے یہ موسم دیا ہے کہ وہ آم سے استفادہ حاصل کریں۔ ناظرین، پہلے تو فروٹس کھانے سے شوگر بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ فروٹس کے اندر ہوتا ہے فرکٹوز، اور فرکٹوز کھانے سے کیمیکلی بائیو کیمسٹری آپ کی شوگر نہیں بڑھتی ہے۔ پھر بھی اگر بڑھتی ہے شوگر، آپ کا دل مان رہا ہے کہ آم کھانے سے شوگر بڑھتی ہے، اور تمام ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ کوئی فروٹ نہ کھائے، کوئی میٹھا نہ کھائے، کوئی آم نہ کھائے، لیکن انسان ہے، بشر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اجازت دی ہے کہ آم کھائیں۔ تو بہرحال آپ کو ایک جڑی بوٹی لے کے آنی ہے دوا ساز کے پاس سے، جس کا نام ہے گڑ مار۔
وہ گڑمار بوٹی کا آپ پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، بالکل نہایت باریک ترین پاؤڈر بنائیں، اور اس میں سے ایک چائے کا چمچ 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور اس کو اچھا ہلا دیں۔ اس سے صرف اور صرف کلی کریں، یعنی کلی کریں اور غرارہ کر لیں، اور 1 یا 2 گھونٹ بس پی لیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ آم کھائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی۔ اللہ نے چاہا تو، اوپر والے نے چاہا تو آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی، اور آپ 1 آم کھائیں، 2 آم کھائیں، 3 کھائیں، آپ کی مرضی کے حساب سے آپ آم کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے توڑ کے ساتھ میں۔ اصل تو آپ کی شوگر بڑھے گی نہیں، اگر شوگر بڑھ رہی ہے تو آپ گڑمار بوٹی کے پاؤڈر جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا پاؤڈر سے آپ جو ہے کلی کر لیں، یعنی پانی میں ملا کر کلی کر لیں۔ کلی کرنے کے بعد تھوڑا سا 1-2 گھونٹ پی لیں، اور پھر آپ جو ہے آم کا استعمال کریں، آپ کا آم کا سیون کریں۔ ناظرین، جب آپ کو فائدہ ہو تو دوسروں کا بھی بھلا کریے، کیونکہ یہ دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ وہ آم نہیں کھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ان کا بھلا ہو جائے، اور جب آپ کا بھلا ہو تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔